بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جب اس دنیا میں گمراہی اور نافرمانی بھر گئی تو اللہ پاک نے نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے 950 سال کی زندگی دی، جس میں حضرت نوح نے ساری زندگی تبلیغ کرتے رہے۔ حضرت نوح ہمیشہ بھلائی پھیلاتے اور برائی سے روکتے۔ آپ کو 80 برس کی عمر میں اللہ کی وحی آنے لگی۔ حضرت نوح علیہ السلام ہمیشہ سب کو برائی سے روکتے، لیکن ان ظالموں نے آپ کی بات نہیں مانی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بہت سمجھایا، بہت محنت کی، صرف 80 آدمیوں نے اسلام قبول کیا۔ فرمایا کہ کسی بھی قوم کے پیغمبر نے اتنی تکلیفیں نہ اٹھائی جتنی حضرت نوح علیہ السلام کو اٹھانی پڑی۔ وہ لوگ ہمیشہ دھمکی دیتے اور اچھے بات بتانے سے مارتے، یہاں تک کہ آپ بے ہوش ہو جاتے اور پھر آپ کے لڑکے ان کو گھر لے جاتے۔ جب ایسے ہی سنگین حالات میں 7 صدیاں گزر گئی اور حضرت نوح علیہ السلام تنگ آ کر نا امید ہو گئے تو اللہ نے فرمایا، اے نوح، دل تنگ مت ہونا، نہ ان ظالموں سے کوئی امید رکھنا۔ جو ایمان لے آئے وہ لے آئے، باقی ایمان نہیں لائیں گے، ان کے مقدر میں ہی جہنم لکھی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کیا، خداوند، ان کی نسل میں سے کوئی ایمان لائے گا؟ حکم ہوا، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ لیکن آپ کو اپنی قوم سے محبت تھی۔ آپ نے پھر سمجھایا، اگر اب تم لوگ ایمان نہیں لاتے ہو تو سمجھ لو عذاب الہی آنے ہی والا ہے۔ لیکن ان لوگوں نے نہیں مانا اور کہا، اگر تو سچا ہی ہے تو عذاب لا کے دکھا، ہمیں اس کا کوئی ڈر نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام مایوس ہو گئے اور گر گرانے لگے، یا اللہ، جب میں نے اپنی قوم کو سمجھایا وہ اپنی کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے، اپنے کفر پر جمے رہتے۔ اب میں مجبور ہو چکا ہوں، اب تیرا عذاب آ ہی جانا چاہیے۔ حضرت نوح کی دعا سے اور اللہ کے حکم سے جبرائیل نے سج پیر بونے کا حکم دیا اور پھر 20 سال میں وہ کافی مضبوط ہو گئی۔ پھر اللہ کے حکم سے حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنانی شروع کر دی۔ پھر بھی کافر نوح علیہ السلام کو ستاتے رہے، مذاق بھی بناتے رہے اور کہتے، نوح، اب تم نبی کی درجے سے برہی کب سے ہو گئے؟ کشتی تو بناتے ہو لیکن پانی کہاں سے لاؤ گے؟ اسی طرح وہ ہمیشہ مذاق بناتے۔ پھر حضرت نوح نے کشتی تیار کر لی، بہت مضبوط کشتی۔ پھر کافروں نے حضرت نوح کو پریشان کرنے کے لیے اس کی کشتی میں پیخانہ کرنا شروع کر دیا اور ہمیشہ اسی میں پیخانہ کرتے کرتے پوری کشتی کو پیخانے سے بھر دیا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے مدد مانگی تو اللہ نے اس میں پیخانہ کرنے والوں کو اس کے شریر میں کھجلی پیدا کر دی اور سبھی لوگ اس سے پریشان تھے۔ پھر ایک دن ایک آدمی جیسے ہی کشتی میں پیخانہ کرنے بیٹھا تو وہ پھسل کر اس میں گر گیا۔ تو جیسے ہی وہ اس میں گرا تو اس نے دیکھا جہاں پر پیخانہ لگا ہے وہاں پر سے کھجلے کی بیماری دور ہو چکی ہے۔ وہ دوڑ کر گیا اور گاؤں والے کو سبھی کو اکٹھا کیا اور اسے کہا، یہ جو پیخانہ ہے یہ لگانے سے کھجلی دور ہو جاتی ہے۔ اور ان لوگوں کو یقین نہیں ہوا تو اس آدمی نے اپنے ہاتھ میں تھوڑا پیخانہ لیا اور اس کے سینے پر ذرا سا کھجلی ہو رہی تھی، وہاں پہ لگا لیا۔ سب کے سامنے انہوں نے دیکھا کہ یہ تو ابھی ٹھیک ہو چکی ہے۔ پھر سبھی لوگ اس میں سے پیخانہ نکال کر اپنے شریر پر لگانے لگے اور پھر دھیرے دھیرے پوری کشتی صاف ہو گئی اور سبھی کے جتنے بھی کھجلی ہوئے تھے وہ سب ٹھیک ہو گئے۔ تو پھر حضرت جبرائیل نے ہر جنس کے جانور زمین پر تھے ان کو حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جمع کیا۔ انہوں نے چرندے پرندے کا ایک ایک جوڑا کشتی پر سوار کیا اور حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والے 80 مسلمان بھی کشتی پر سوار ہوئے۔ جب ساری تیاری ہو گئی تب اللہ کا عذاب آنا شروع ہوا۔ تیز طوفان، تیز بارش شروع ہو گئی، زمین کے اندر سے بھی پانی نکلتا رہا۔ حضرت نوح کی کشتی پانی پر تیرنے لگی۔ کافر ادھر ادھر بھاگ کر بچنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن اب کوئی فائدہ نہیں ہو سکا، سب تباہ و برباد ہو گئے۔ کشتی پر نہ ہونے والے حضرت نوح کی بیوی اور ان کا ایک بیٹا کنعان تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے پوچھا، اب کیا کرو گے؟ تو بولا، پہاڑ پر پناہ لے لوں گا۔ آپ نے کہا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اسی بیچ پانی کی لہر آئی اور دونوں کو لے گئی، وہ بچ نہ سکے۔ 40 دن تک بارش ہوتی رہی، زمین کے اندر سے بھی پانی نکلتا رہا۔ 40 دن کے بعد طوفان رک گیا، بارش بند ہو گئی اور زمین سے بھی پانی نکلنا بند ہو گیا۔ کشتی پر سوار لوگ بچ گئے۔ جب کشتی سے اترنے کا وقت آیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے کوے سے کہا، جاؤ اور پانی کی حالات معلوم کر آؤ۔
कौआ गया, लेकिन वह मुर्दार खाने के चक्कर में लौट कर ना आया। वह भूल गया कि हज़रत नूह ने उन्हें किस बात से भेजा है। तो आपने बद्दुआ कर दी और वह हमेशा के लिए मुर्दार हो गया, रुसवा ही रह गया। मुर्दार खाना उसका मुकद्दर हो गया। फिर आपने कबूतर को भेजा। कबूतर ने जैतून के पत्तों को चोंच में लेकर वापस आया। तब आपको समझ आया पैरों के सर पानी से बाहर आ गए हैं। अब हमेशा कबूतर को ही खबर लाने के लिए रोज़ भेजा जाने लगा। आखिरकार जुदी पहाड़ी पर कश्ती रुकी और वहीं सब उतरे और एक गांव आबाद कर दिया। बहुत दिनों बाद यह गांव भी वबा का शिकार हो गया। सिर्फ बचे हज़रत नूह और उनके 3 बेटे हाम, साम और याफ्स। फिर हज़रत नूह की नस्ल में अल्लाह ने ऐसी बरकत रखी, 40 वर्ष की मुद्दत में हज़ारों शहर आबाद हो गए। फिर एक दिन हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम और इज़राइल अलैहिस्सलाम ने हज़रत नूह से पूछा, एक लंबी उम्र पाने के बाद तुमने इस दुनिया को कैसा पाया? कहा, धुएं जैसा, एक जगह से दूसरे जगह निकल आया। जब आप बीमार हुए और उसी में इंतकाल फरमाया तो आपके बेटों ने आपको बैतुल मुक़द्दस में दफन किया। वह सच्चे पैगंबर थे, अल्लाह का पैगाम दूसरे तक पहुंचाते और उसकी इबादत में लगे रहते। आप दिन में 300 रकात नमाज अदा करते थे। फिर हज़रत नूह के बाद सब गुमराह हो गए और दूसरे नबी आए और सबसे आखिर में हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए और उन्होंने भी यही मुबारक काम किया। उन्हीं की मोहब्बत में हमें भी ये काम करना है। अल्लाह हमें अमल की तौफीक दे। खुदा हाफिज़।